الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی تھی وہ پڑھ رہے تھے ہم۔ آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک ایسی امت، مسلمۃ لک جو کہ تیری فرما بردار ہو، وارنا اور دکھا ہمیں، مناسکنا اپنی عبادت کے طریقے یا حج کا طریقہ، وتب علینا اور توبہ قبول کر، علینا ہم سے، انکا بے شک، انت تو، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور مبعوث فرما، فیہم اس میں سے، رسولاً کوئی رسول، منہم انہی میں، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان میں، آیاتکا تیری آیتوں کی، ویعلمہم اور سکھائے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا انتل بے شک تو، العزیز الحکیم خوب غالب حکمت والا ہے۔ جو ہم گزشتہ دنوں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مسلسل پڑھ رہے تھے وہ یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی ہیں۔ گو کہ ان دونوں آیتوں کی اتنی تفسیر تو نہیں ہے کیونکہ یہ بذات خود دعائیں ہیں، لیکن یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کے لیے دعا مانگی ہے، اس رسول سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب رسول ان کے متعلق پوچھا کرتے تھے، ان کے خاندان کے متعلق پوچھا کرتے تھے، تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، یعنی جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے رسول کے متعلق مانگی تھی اس رسول سے مراد میں خود ہوں، اور جو بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس بشارت کا نتیجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، یعنی جب میری والدہ ماجدہ حاملہ تھی، تو تب ان کے بدن سے ایک نور نکلا اور اس نور سے بصرہ کا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، جسے امام البانی نے بھی صحیح قرار دیا کہ بصرہ کا علاقہ روشن ہو گیا۔ اب بصرہ کا علاقہ کیا ہے؟ امام بخاری نے بصرہ کے علاقے کے بارے میں فرمایا وَهُمْ بِالشام، اور اس سے مراد وہ شام کا علاقہ ہے۔ اور صرف وہ بصرہ کا علاقہ کیوں روشن ہوا؟ کیونکہ جتنی بھی احادیث یا آیات ہمیں قیامت کے متعلق یا قیامت کے قریبی معاملات کے متعلق ملتی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو قیامت قائم ہوگی یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یا اس طرح کی جو قیامت کی آخری بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی وہ بصرہ میں ہوں گی۔ اور یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ تک بھی کہا ہے کہ بدان محشر جو قائم ہوگا وہ بھی شام کے اسی علاقے میں قائم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نور سے بصرہ کا علاقہ روشن ہو گیا، یعنی میرے نور سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی۔ اور پھر اسی طرح بصرہ کے علاقے میں امام مہدی کا بھی نزول ہوگا، اور جس کے لیے مدد کے لیے جو فوجیں جائیں گی وہ مدینہ کے مشرق سے جائیں گی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مدینہ کے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تو مدینہ کا مشرق موجودہ ایشیا ہے یا سینٹرل ایشیا ہے، وسطی ایشیا، جس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور ہندوستان یہ علاقے شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اصفہان کے علاقے سے کالے جھنڈوں کی ایک جماعت نکلے گی جو امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گی۔ اب وہ کالے جھنڈے اصفہان سے نکلیں گے، اور اصفہان اس وقت ایران کا ایک علاقہ ہے، لیکن
جو مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصفہان سے لی تھی اس میں ایران کا موجودہ اصفہان بھی شامل تھا، اس میں افغانستان کے کئی علاقے بھی شامل تھے، اور اس میں پاکستان کے وہ علاقے جو اپر دیر یا اس وقت موجودہ لوئر دیر کے علاقے ہیں، جو سوات کے متعلق ہے، جو بونیر کے علاقے کی طرف ہیں، وہ علاقے بھی شامل ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے خطے کے لیے وہ بشارت دی تھی کہ یہاں سے وہ کالے جھنڈوں کی جماعت نکلے گی جو امام مہدی کے لیے مدد کرنے کے لیے جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے نزول سے پہلے تک اس خطے کے اندر یا اس علاقے کے اندر خلافت قائم ہو چکی ہوگی، کیونکہ جہاں خلافت قائم نہیں ہوتی وہاں جہاد کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ جہاد بالامر جو واجب ہوتا ہے وہ خلیفہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جب یہاں سے وہ قافلے نکلیں گے، وہ بڑے بڑے کالے جھنڈے لے کر امام مہدی کی مدد کے لیے جائیں گے، تو وہ کسی خلیفہ کے حکم کے تحت جائیں گے، وہ اپنی ذاتی آراء کے تحت نہیں جا سکتے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اب اس مشرق میں وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ افغانستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایران کے کچھ علاقے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہندوستان اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اس مارکے سے پہلے ایک مارکہ غزوۃ الہند بھی واقع ہوگا، جس میں یہ بر صغیر کا علاقہ دوبارہ مسلمانوں کی حکومت میں آئے گا۔ اور پھر اس مارکے کے بعد ایک اگلا مارکہ جسے قرآنی آیات میں یا احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، یا انگریز جسے آج ورلڈ وار 3 کے نام سے جانتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 ہو چکی 19 کی دہائی میں، اب ورلڈ وار 3 ہوگی، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ العظمیٰ کے نام سے کی ہی۔ ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، یہ جنگ کی جمع ہے، اور عظمیٰ کہتے ہیں بہت بڑی جنگ، یعنی جنگوں کی بہت بڑی جنگ ایک واقعہ ہوگی جو آخری جنگ ہوگی، اور یہ جنگ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی، کیونکہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان آج تک ایک جنگ ہوئی ہے، اور وہ جنگ خیبر کی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے خیبر کا علاقہ فتح کیا تھا۔ اور آج بھی اسرائیل کے علاقوں میں یا اسرائیل کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ انہوں نے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اے مسلمانوں، خیبر تمہارا آخری چانس تھا، اب ہماری باری ہے۔ یعنی جو زخم ان کو خیبر میں اللہ کے رسول نے پہنچایا تھا وہ زخم آج تک ان کے دلوں میں تازہ ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس زخم کا بدلہ لے سکیں، اس جنگ کا بدلہ لے سکیں، جس کے لیے ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کے لیے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں، ان بشارتوں کے تحت مسلمانوں کی مدد امام مہدی کے ذریعے ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوگی، اور وہ اپنے بڑوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، ویسے ہی وہ اپنے بڑے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دجال آئے گا تو دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی۔ آپ اگر $1 کا جو ان کا نوٹ ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، جسے ہم احرام مصر کے طور پہ جانتے ہیں۔ اس احرام مصر کے اندر ایک آنکھ لگائی گئی ہے، گو کہ دجال کانا ہوگا لیکن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ ہمارے بعض لوگ یا علماء یہ اصطلاح بیان کرتے ہیں کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی۔ حدیث میں جو ملتا ہے اس کے مطابق اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور ایک آنکھ اس کی پھٹی ہوئی ہوگی، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں جیسے خراب انگور کی شکل ہوتی ہے، جو خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کا رس نکل چکا ہوتا ہے، وہ بد ذائقہ یا بد شکل ہو چکا ہوتا ہے، اس طرح کی اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ لیکن جو ان کے ڈالر کے نشان پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، اس سے مراد ان کی دجال کی آنکھ ہے۔ اور یہاں تک کہ اس ڈالر کے سائن کے نیچے انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر، ہمارا اس وقت دنیا میں ورلڈ آرڈر چلے گا، ہماری خلافت اور حکومت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح کی بہت ساری ایسی تیاریاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسی باتیں ہوں گی، لیکن مسلمان اس پہ یقین نہیں کرتے۔ یہودیوں کو اس وقت یقین ہے، جیسے وہ مخصوص درخت جس کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو وہ اس کو آواز نہیں دے گا،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہودی جس بھی چیز کے پیچھے چھپے گا وہ چیز خود مسلمان کو بتائے گی کہ میرے پیچھے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے، وہ درخت صرف یہودیوں کا نام نہیں بتلائے گا، اور اس وقت جو یہودی ہیں وہ دھڑا دھڑ اس درخت کی کاشت کر رہے ہیں، اس درخت کو اگائے جا رہے ہیں، یعنی وہ بشارتیں یا وہ پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں دی تھی، اس کے اوپر یہودیوں کا عمل ہے لیکن مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، مسلمانوں کا یقین نہیں ہے۔ تو لہذا اس آیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس دعا سے مراد؟ اور آگے فرمایا آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں گزشتہ دنوں پڑھا تھا کہ صرف قرآن کو تلاوت کرنا نہیں ہوتا، قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی ہوتا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو پاک کرنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ذکر ہے آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پہلا کام کیا ہے؟ اس کے اوپر اس کی تلاوت کرنا قرآن کی، اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کے اوپر عمل کرنا۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ جب ایک مسلمان نے تلاوت بھی کر لی اللہ کے رسول کی آیتوں کی، عمل بھی کر لیا قرآن و حدیث کا، تو خود بخود اللہ رب العزت وَيُزَكِّيهِمْ اس کے نفس کو پاک کر دے گا۔ یہ فارمولہ ہے نفس کو پاک کرنے کا، پہلے تلاوت، پھر تلاوت کے بعد عمل، کس پر؟ قرآن پر اور اللہ کے رسول کی حدیث پر۔ جب یہ دو کام ہو گئے تو آٹومیٹکلی تزکیہ نفس ہو جائے گا آپ کا۔ قد افلح من زکاہا، جس کے بارے میں سورہ شمس نے اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا، والشمس، سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، اندھیرے کی قسم، روشنی کی قسم، اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا۔ اور وہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ ان دو چیزوں کے ذریعے، ان دو باتوں پر عمل کر کے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار حکم دیا کہ تدبر کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ آپ دیکھیں قرآن میں اتنی آیات تلاوتوں کی نہیں ملیں گی جتنی آیتیں قرآن کے اندر غور و فکر کی ملیں گی۔ اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کو پڑھنے سے ثواب مل سکے۔ اس کو پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اس کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس وقت جو بہترین زبان تھی یا جو دنیا کے اندر زیادہ بولے جانے والی زبان تھی یا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ان کی اپنی ذاتی زبان عربی تھی۔ اگر وہ کوئی اور قوم ہوتی تو اس کو اس زبان میں نازل کیا جاتا، جیسے آسمانی کتابیں انہی زبانوں میں نازل کی جاتی ہیں جو رسولوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ جیسے تورات، انجیل عبرانی زبان میں نازل کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کتابیں لائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کسی مترجم کو بلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یہودی اپنی قومی زبان میں، عبرانی زبان میں خط لکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ یہ یہودیوں کی جو عبرانی زبان ہے اس کے سیکھ کے آؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 18 دنوں کے اندر عبرانی زبان کے اوپر اس صحابی رسول نے عبور حاصل کر لیا تھا، اس کو سیکھ بھی لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، اس کو لکھنا بھی آ گیا، اس کو پڑھنا بھی آ گیا۔ تو اس لیے قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا ہے کیونکہ عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور زبان ہوتی تو اسی زبان میں نازل ہوتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہیں تھی، جو ان کی زبان تھی اس میں نازل ہوا، تو لہذا عربی زبان میں نازل کر کے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف عربی پڑھنے کا فائدہ ہے، عربی پڑھنے کا نہیں فائدہ، عربی کے اوپر جو لکھا ہے، جو اس کے اندر اللہ رب العزت کہنا چاہ رہا ہے، اس کو پڑھ کر سمجھ کر پھر عمل کر کے پھر فائدہ ملے گا، ورنہ قرآن پڑھتے رہیں رٹتے رہیں ایسے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے یہ کتاب دیا وہ پڑھتے
پڑھتے ہیں اسے ایسے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو پڑھنے کا حق کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پر آیتوں کو پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ نفس کرنا. تو یہ اصل میں مقصد ہے قرآن کا، جس کو ہم نے بطور مسلمان بھلا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.